میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اپنی بہن سے کیا تو اس نے مجھے وظیفہ پڑھنے کے لیے بولا، کیونکہ وہ خود بھی پڑھتی تھی۔ اس نے جس مقصد کے لیے بھی پڑھا اس کی ہر دلی مراد وہ پوری ہوئی۔ تہجد تو پہلے ہی پڑھ رہی تھی، تو میں تہجد کے بعد 500 دفعہ میں وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور بھی تسبیحات کرتی تھی ساتھ میں۔ صبح تک میں پڑھتی رہتی تھی اور کچھ نہ کچھ وظائف کرتی رہتی تھی۔ لیکن یہ درود شریف میں زیادہ سارا دن میں کام میں، اگر میں گھر کے کام کر رہی ہوں تو تب بھی میں یہ درود شریف ساتھ ساتھ پڑھتی رہتی تھی، کہ میں نے بغیر وضو کے بھی پڑھا، وضو کے ساتھ بھی پڑھا۔ اس کو اتنے یقین کے ساتھ پڑھا کہ اتنا پڑھا میں نے کہ میرے اندر سکون آنے لگا، اللہ پر میرا یقین اور مضبوط ہو گیا، دعاؤں کی قبولیت پر یقین پکا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، اور میرے رب نے میری دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ UK کا ویزا لگنا جو ناممکن تھا وہ کیسے ممکن ہوا، کیسے میری یہ دعائیں قبول ہوئیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دبئی میں تھے، میرے 3 بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے بچے اسکول جاتے تھے، لیکن پھر ہمارا گزارا کرنا ذرا مشکل ہو گیا، تو ہم نے UK کا ویزا لگوانے کا پروگرام بنایا۔ یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ تب بہت ہی، ابھی بھی مشکل لگتے ہیں ویزے UK کے، تب تو بہت زیادہ مشکل تھا۔ ان دنوں میں میرے ہسبینڈ کے دوستوں نے، کافی سارے دوستوں نے ویزا لگوایا، اپلائی کیا، لیکن کسی کا ویزا نہیں لگا۔ تو میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ چلو کوشش کر لیتے ہیں، اگر قسمت میں ہوا تو ہمارا ہو سکتا ہے لگ ہی جائے۔ میرے ہسبینڈ نے جو ریکوائرمنٹ تھی ویزا لگوانے کے لیے وہ کوشش شروع کر دی۔ اس طرح یہ کوشش کرتے ہوئے ہمیں 6 مہینے ہو گئے، اور ان 6 مہینوں میں میں اتنی پریشان رہی، اور میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اپنی بہن سے کیا تو اس نے مجھے یہ درود شریف پڑھنے کے لیے بولا۔ وہ خود بھی یہ درود شریف پڑھتی تھی اور اس کی بہت سی مرادیں پوری ہوئی تھیں۔ تو میں نے بھی اپنی بہن کا بتایا ہوا درود شریف کا وظیفہ شروع کر دیا۔ اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا، 6 مہینے تک مسلسل میں پڑھتی رہی۔ صبح تہجد کے لیے اٹھتی ہے، تہجد کے بعد میں بہت سے اور وظائف بھی کرتی، لیکن یہ میں نے 5 تسبیحاں میں 500 یعنی کہ 500 درود شریف پڑھتی تھی ایوری ڈے، ہر روز میں نے پڑھنا ہوتا تھا، اور صبح 7-8 بجے تک میں پڑھتی رہتی تھی، اور اتنا میں نے پڑھا، سارا دن پڑھتی تھی۔ جب بھی میں اگر کام کر رہی ہوں، وضو میں ہوں، نہیں وضو نہیں بھی ہوتا بعض دفعہ، تو میں زیادہ وضو میں ہی رہتی تھی، تو سارا دن میں پڑھتی رہتی تھی۔ کوئی بھی کام کرنا ہے لیکن میں نے ساتھ میں پڑھتے رہنا ہے، اور اتنا میں نے پڑھا، اور اس کے لیے، اس درود شریف کے پڑھنے سے مجھے اتنا کچھ ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ درود شریف ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے ہے۔ ان 6 مہینوں میں میرے ہسبینڈ نے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی UK اپلائی کرنے کے لیے ویزا، وہ ساری اکٹھی کی، وہ انتظام کیا سارا۔ پھر ہمیں ویزا لگوانے کے لیے جس دن جانا تھا ہم گئے ادھر، تو میں نے خوب نئے کپڑے پہنے، نئی جوتی پہنی، اور ریڈی ہو کے جب ہم وہاں پہنچے، امبیسی پہنچتے ہی میری جوتی ٹوٹ گئی، اور میں پریشان ہو گئی کہ جوتی میں نے نہیں پہنی اور وہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ خیر ہم ادھر جا کے بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے، تو جب انٹرویو کے لیے ہمیں بلایا گیا تو میں بھی بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی، تو ایمبیسی والے نے مجھے بولا کہ آپ باہر بیٹھ جائیں، آپ کی ضرورت نہیں، آپ کے ہسبینڈ سے بات کریں گے۔ وہ میں نے شکر ادا کیا کہ، کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کہ ویزا لگوانے کے لیے جتنے بھی پرسن جاتے ہیں تو سب کا انٹرویو ہوتا ہے، تو اس نے مجھے منع کر دیا اور مجھے بٹھا دیا کہ باہر جاؤ، آپ بچوں کے ساتھ باہر بیٹھ جائیں، ویٹ کریں، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہی انٹرویو ہوگا۔ جوتی کا ٹوٹنا ہی ایک معجزہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے انٹرویو نہیں دینا پڑا، کیونکہ میں بہت جلد نروس ہو جاتی ہوں اور بنتی بات بھی بگڑ جاتی، اس لیے پھر میں بچوں کو لے کے وزٹنگ روم میں بیٹھ گئی اور ہسبینڈ کا ویٹ کرنے لگی، اور جتنی دیر میں ادھر بیٹھی میں درود شریف کا ورد کرتی رہی، درود شریف پڑھتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی۔ اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ میاں نے میری دعائیں قبول کر لی، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ جب وہ انٹرویو دے کے آئے تو مجھے بولنے لگے کہ مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تم ادھر بیٹھ جاؤ، انہوں نے پاسپورٹ رکھ لیا ہے، جب وہ پاسپورٹ دیں تو آپ لے کے آ جانا، میں بھائی کو بھیجوں گا، اس کے ساتھ آ جانا۔ تو وہ چلے گئے اور میں بیٹھ گئی، تقریباً 1 گھنٹہ میں ادھر بیٹھی ویٹ کیا، تو مجھے جب انہوں نے بلایا، پاسپورٹ دیے اور میں نے دیکھا تو اس کے اوپر ہمارا ویزا لگ چکا تھا، اور ہم اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ویزا لگنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے
عمرہ کرنے کے لیے پھر ہم گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، ادھر جا کے دعائیں مانگی، بہت زیادہ دعائیں مانگی، اور ساتھ بھی واپس آئے تو پھر ہم نے یو کے آنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کے بعد 3 سال تک میں نے یہ درود شریف پڑھا، اور ان 3 سالوں میں میرے ساتھ جو جو مرکل ہوئے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ جو کوئی میری بہن یا بھائی یہ درود شریف پڑھے، اللہ جل شانہ اس کی ایسے ہی ساری دعائیں قبول کرے جیسے میری کی ہیں، اور نماز کی 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ یہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بھی اس کو کرنا شروع کر دے تو اس بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے ہمارے اخلاقیات اچھے ہو جاتے ہیں، ہماری عادات، زندگی کے اطوار سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ سید ابن عابدین نے کہا کہ میں نے اسے ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا، اسے ابھی 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔